حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی تو دیکھو کہ دعاؤں کے ڈنکے بج گئے، خلیل اللہ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے صالح اور حلیم بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر بے نیاز خدا نے فوراً ہی بیٹا دے کر حکم نازل کر دیا سبحان اللہ۔ کہ ایک امتحانی پرچہ دو۔ اللہ اللہ۔ پرچہ بھی اتنا سخت، یا اللہ حکم فرمایا بیٹا تو دیا ہے، اب ایک پرچہ بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ میں امتحان لینے لگا ہوں، ساتھ ہی امتحان آ گیا۔ یا اللہ حکم بیٹے کو اٹھاؤ، اس کی ماں ہاجرہ کو بھی لے جاؤ، دور دراز جنگل میں جہاں انسانی قافلے نہ گزرتے ہوں، جہاں درندے اور پرندے بھی بھوکے مرنے کے خطرے سے نہ جاتے ہوں، چٹیل صحرا میں پہاڑیوں کی گود میں جاؤ، ان دونوں کو وہاں چھوڑ کے تم واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ وہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ فرمایا یہ مت پوچھو، میں جانوں وہ جانے، میں جانوں وہ جانے، تم واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ داستان قرآن نے بیان کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے بارہا سنی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والا، تفسیر پڑھنے والا ہر مسلمان اس کی تفصیلات کو جانتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، بیٹا ہوتے ہی حکم آ گیا اس کو لے جاؤ، جنگل میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اٹھایا اور حضرت بی بی ہاجرہ کو ساتھ لیا، فرمایا چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جہاں میں حکم دوں گا وہاں ٹھہرنا۔ چلتے 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 ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں آج ساری دنیا کے حاجی پہنچے، وہاں پہنچ گئے۔ آج تو یہ شہر ہے، رونق ہے، آبادی ہے، جشن ہے وہاں۔ آج تو انسانی اجتماع کا سمندر وہاں موجزن ہے، لیکن آج سے 4,500 سال پہلے، سبحان اللہ۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 4,500 تقریباً۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ حفیظ جلندری مورخ اسلام نے اس جگہ کا نقشہ کھینچا ہے شاہ نامہ اسلام میں۔ اس کے یہ 2 شعر مجھے بڑے پسند ہیں، آپ بھی سنیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں جا کے چھوڑا؟ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، ڈر ڈر وحشت بھی ڈرتی تھی، بندے بشر کا وہاں گزر کہاں ممکن تھا۔ یہ وادی سنگلاخ چٹانوں کے پیرے، آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑیاں، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے۔ وہاں کی ہوا اتنی گرم تھی کہ انسان اس فضا اور ہوا میں جھلس جاتا تھا گرمی کے ساتھ۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں،
نہ اس پر گھاس اگتی تھی، نہ اس پر پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے تھے۔ عظمت اس جگہ کی یہ ہے کہ آسمان بھی جھک کے سلام کرتے ہیں اس زمین کو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آسمان بھی سلام کرتے ہیں کعبے کی زمین کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی سرسر میں، اس سنگلاخ وادی میں جہاں درخت نہیں، سایہ نہیں، سبزہ نہیں، گھاس نہیں، پانی کا چشمہ نہیں، کنواں نہیں، قرب و جوار میں کوئی انسانی آبادی نہیں، کوئی دیہات نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی گزرنے والا نہیں، لوگوں کے قافلے بھی اس رستے نہیں گزرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی۔ واہ خدایا تیری بے نیازی۔ جتنا کوئی اس کا پیارا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اس کی ریت ہے، اس کی حکمت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے جب تم میرے بنتے ہو نا تو میں پھر رگڑا ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میری یاری بڑی اونچی ہے اور بڑے کام کی ہے۔ میں ہر کسی کو یار نہیں بناتا، میں رگڑے دے دے کے یار بناتا ہوں۔ کسی کو وادی کنعان میں، کسی کو وادی فاران میں، کسی کو وادی منا میں، کسی کو وادی کربلا میں۔ یا مولا تیری بے نیازی، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ حکم آیا بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں بٹھا دو، بٹھا دیا۔ یا اللہ حکم، تم واپس آ جاؤ۔ با دیدائے پر نم، با سینائے پر غم، اللہ کی رضا اس کے توکل کا سہارا۔ دل کے اندر ہزاروں خیالات موجیں مار رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ کے حکم اور اس کی رضا پہ راضی ہے۔ واپس چلے۔ اچھا السلام علیکم، تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں۔ ہاجرہ نے دیکھنا شروع کر دیا، ایک قدم اٹھایا۔ ہاجرہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایک قدم اٹھایا، دو قدم اٹھائے، تین قدم اٹھائے اور واپس چل دیے۔ تو جب قدم 3 ہو گئے تو ہاجرہ نے ڈر کر پوچھا، نہ آپ واقعی چلے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میں واقعی چلا ہوں۔ تو ہمیں کس کے سپرد کر کے چلے ہیں؟ کہا میں تمہیں اس کے سپرد کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں اس خدا کے سپرد کر رہا ہوں، وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری ڈیوٹی اتنی تھی۔ وہ بی بی کتنی نیک تھی۔ بیبیاں غور کریں، ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو معصوم بچے کے ساتھ جنگل میں اکیلا چھوڑ آئے، بھلا بیوی برداشت کر سکتی ہے؟ وہ بیوی کتنی نیک صالحہ بیوی تھی۔ جب اللہ کا نام سنا کہ ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو کہا بس پھر آپ جائیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔